تاریخ اسلام کے معزز ناظرین و اکرام، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ سلطان نور الدین زنگی کا ایمان افروز واقعہ۔ معزز ناظرین و اکرام، سلطان نور الدین زنگی ایک عابد شب بیداد تھا۔ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا فرما رواں ہونے کے باوجود ایسا مرد درویش تھا جس کی راتیں مسلح پر گزرتی تھیں اور دن میدان جنگ میں۔ وہ عظمت اور کردار کا ایک عظیم پہکر تھا جس نے اپنی شمشیر سے تاریخ اسلام کا ایک روشن باب لکھا۔ سلطان نور الدین زنگی رات کا بیشتر حصہ عبادت میں گزارتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد بکثرت نوافل پڑھتے، پھر اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سینکڑوں مرتبہ درود بھیج کر تھوڑی دیر کے لیے بستر پر لیٹ جاتے۔ کچھ دیر آرام کے بعد پھر نماز تہجد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے اور صبح تک نہایت خوش و خضوع سے عبادت میں مشغول رہتے۔ 557 ہجری کی ایک شب جب عبادت اور ریاضت سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹے تو خواب میں 3 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ سلطان نے متواتر 3 روز تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ہر مرتبہ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نور الدین، یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں۔ نور الدین یہ خواب دیکھ کر سخت مضطرب ہوا اور بار بار استغفار پڑھتا اور روح روح کر کہتا، میرے آقا اور مولا کو میرے جیتے جی کوئی ستائے یہ نہیں ہو سکتا۔ میری جان، مال، آل و اولاد سب آقا مدنی پر نثار ہے۔ خدا اس دن کے لیے نور الدین کو زندہ نہ رکھے کہ حضور غلام کو یاد فرمائے اور وہ دمشق میں آرام سے بیٹھا رہے۔ سلطان نور الدین زنگی بے چین ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جس سے سرکار کونین کی روح اقدس کو تکلیف پہنچی ہے۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی اس نے اپنے وزراء کو ساتھ لیا اور بہت سارا خزانہ گھوڑوں پر لاد کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اہل دمشق سلطان کے اچانک سفر پر جانے پر بہت حیران ہوئے، لیکن کسی کو معلوم نہ تھا کہ اصل بات کیا ہے۔ دمشق سے مدینہ منورہ پہنچنے میں عام طور پر 20 سے 25 دن لگتے تھے، لیکن سلطان نے یہ سفر نہایت تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا اور 16ویں دن مدینہ منورہ جا پہنچے۔ اہل مدینہ سلطان کی اچانک آمد پر حیران ہو گئے۔ سلطان نے آتے ہی شہر سے آنے جانے کے دروازے بند کروا دیے۔ پھر اعلان کروا دیا گیا کہ آج تمام اہل مدینہ کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ تمام اہل مدینہ نے نہایت خوشی سے سلطان کی دعوت قبول کی۔ اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزرے، لیکن ان میں سے وہ 2 آدمی نہیں تھے جن کی شکل اسے خواب میں دکھائی گئی تھی۔ سلطان نے اکابر شہر سے پوچھا کہ کوئی شخص تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو۔ انہوں نے عرض کی کہ اہل مدینہ میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو، البتہ 2 خدا ترس مغربی جو مدت سے یہاں مقیم ہیں نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے سوا وہ کسی سے نہیں ملتے ہیں۔ سلطان نے حکم دیا، ان دونوں کو بھی ضرور یہاں لاؤ۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو سلطان نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی 2 آدمی ہیں جو اسے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا، لیکن تحقیق حال ضروری تھا کیونکہ ان کے لباس زاہدانہ اور شکل و صورت مومنوں کی تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں یہاں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ روضہ اقدس کے قریب ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے اور اسی میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو وہیں اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود اکابر شہر کے ہمراہ اس مکان میں جا پہنچے۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نہایت مختصر سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی شہادت دے رہا تھا۔ اہل شہر ان دونوں کی تعریف کرتے رہے۔ بظاہر کوئی چیز قابل اعتراض نہیں تھی، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھوک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ یکایک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سیل تھی۔ اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔
یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جا رہی تھی۔ سلطان سارا معاملہ آنن فانن سمجھ گیا۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑ نما بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سلطان اب قہر و جلال کی مجسم صورت بن گیا اور اس نے دونوں ملونوں کو پابند زنجیر کر کے اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب وہ سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو سلطان نے ان سے نہایت غضبناک لہجے میں مخاطب ہو کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں ملونوں نے نہایت بے شرمی اور ڈٹائی سے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم نصرانی ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ دونوں یہودی تھے اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کی نعوذ باللہ لاش چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی ثواب نہیں، لیکن افسوس عین اسی وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ سلطان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اس سے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردن اتار دی اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈلوا دی۔ یہ کام انجام دے کر سلطان پر رخت طاری ہوا۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتا گھومتا اور کہتا کہ اس خدمت کے لیے حضور نے اس غلام کا انتخاب فرمایا۔ جب ذرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں سیسا بھر دیا گیا تاکہ کوئی آئندہ ایسا کام کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ یہ سیسے کی دیوار روضہ اقدس کے گرد آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ ابد تک قائم رہے گی۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین زنگی کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ان نفس و قدسیوں میں کرتے ہیں